ویلکم بیک. ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے والی سب سے بڑی سوشل میڈیا ویب سائٹ فیس بک اب بننے جا رہی ہے ایک پبلک کمپنی. اس سے کمپنی کی مالیت پہنچ جائے گی $5 ارب تک، جو ماڈرن کارپوریٹ ورلڈ میں کسی بھی کمپنی کی سب سے زیادہ قیمت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فیس بک کی اوپر جاتی مالیت اس کی حقیقی قیمت کی عکاس ہے یا نہیں؟ دنیا میں فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد اس وقت 800 ملین ہے. فیس بک انٹرنیٹ پر گوگل کے بعد سب سے زیادہ مصروف ویب سائٹ بھی ہے. اب کمپنی کے وال اسٹریٹ پر رجسٹر ہونے اور شیئرز کی فروخت کے فیصلے کے بعد اس کی مالیت $5 ارب ہو جائے گی. ایک مالیاتی کمپنی گرین کریسٹ کیپٹل کے تجزیہ کار انوپم پیلٹ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کوئی ویب سائٹ فیس بک کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ سائبر سپیس کی سب سے بڑی کمپنی ہے اور ہمارے خیال میں جو چیز اسے ہر اس کمپنی سے منفرد بناتی ہے جس کے شیئرز پچھلے سال فروخت ہوئے، وہ ہے اس کا بے حد منافع بخش ہونا. ابتدائی اندازوں کے مطابق فیس بک کی قیمت $50 سے $100 ارب ہے. ڈیوڈ کرک پیٹرک فیس بک افیکٹ نامی کتاب کے مصنف ہیں. کیا فیس بک کے شیئرز کی فروخت امریکی تاریخ میں کسی کمپنی کی سب سے بڑی فروخت ہوگی؟ شاید نہیں، لیکن یقیناً یہ اب تک کسی انٹرنیٹ کمپنی کی سب سے بڑی فروخت ضرور ہوگی. اور جب فیس بک کے شیئرز کی قیمت کے نیوز سٹکرز اگلے چند مہینوں میں اسٹاک مارکیٹس میں چلنے لگیں گے تو 27 سالہ مارک زکربرگ دنیا کے سب سے کم عمر بلینئر بن جائیں گے. اگرچہ فیس بک کے اسٹاکس خریدنے کا پہلا موقع بڑی سرمایہ کار کمپنیوں کو ہی ملے گا، لیکن بعض ماہرین کے مطابق اس میں کوئی حرج نہیں ہے. زیادہ تر بڑی کمپنیاں جب اپنے شیئرز کسی ایسی فروخت کے لیے پیش کرتی ہیں تو اتنا شور اٹھتا ہے کہ لوگ اس کے شیئرز کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں، جس سے کمپنی کی قیمت اصل سے زیادہ ہو جاتی ہے. تو ہم سرمایہ کاروں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کمپنی کے اسٹاک مارکیٹ میں آنے کے بعد اس کے اسٹاکس خریدنے کے لیے کم از کم 1 سال تک انتظار کریں. عام طور پر انٹرنیٹ کمپنیوں کی اسٹاک مارکیٹ پرفارمنس ابتدائی ہنگامے کے بعد کچھ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے. حال ہی میں ایسے ہی تجربات پیشہ ورانہ رابطوں کی ویب سائٹس لنکڈ ان، گروپون اور زنگا نے بھی کیے اور ان کے شیئرز کی قیمتیں عوامی فروخت کے بعد 25% تک نیچے گئیں. 2004 میں جب گوگل نے اپنے شیئرز فروخت کے لیے پیش کیے تو بھی ایسے ہی خدشات موجود تھے. اس وقت گوگل کا ایک شیئر $84 میں فروخت ہوا تھا. اب گوگل کے ایک شیئر کی قیمت $600 تک پہنچ گئی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹاکس کے کاروبار میں خطرات کے باوجود لوگ کسی بڑی کمپنی کے مارکیٹ میں آنے پر اپنی قسمت آزمانے سے ہچکچاتے نہیں ہیں. ملار سیگا کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA. اور اب بات کرتے ہیں آپ کی صحت کے بارے میں. کیا آپ نے کبھی ڈاکٹر کے کلینک سے نکل کر سوچا ہے کہ اس نے آپ کا بلڈ پریشر درست طریقے سے لیا بھی تھا یا نہیں؟ عائشہ خالد بتا رہی ہیں کہ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹرز کی ایک بڑی تعداد یہ کام صحیح طرح نہیں کر رہی اور اس وجہ سے وہ اپنے مریضوں کی جان خطرے میں ڈال رہے ہیں. ماہر امراض قلب ڈاکٹر آسکر گارفائن اپنے مریضوں کا بلڈ پریشر دونوں بازوؤں میں چیک کرتے ہیں. اس ٹیکنیک نے ان کے ایک مریض کی جان بچائی. مجھے پتا چلا کہ ایک بازو میں بلڈ پریشر انتہائی کم تھا جبکہ دوسرے میں نارمل، اور اس سے مجھے مریض میں ممکنہ طور پر ایک انتہائی مہلک مرض تشخیص کرنے میں مدد ملی. ڈاکٹر گارفائن کے طریقے کو ایک نئی سائنسی تحقیق سے تقویت ملی ہے، جس کے مطابق دونوں بازوؤں میں بلڈ پریشر کی مختلف ریڈنگز دل کے عارضے یا خون کی شریان کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہیں. اگر دونوں بازوؤں میں دل کے سکڑنے پر شریانوں میں خون کے دباؤ یا سسٹولک بلڈ پریشر کی ریڈنگز میں 15 پوائنٹس کا فرق ہو تو اس سے ٹانگوں کو خون پہنچانے والی شریانوں کا سکڑنا، دماغ کو خون کے بہاؤ میں کمی، دل کے عارضے اور ہارٹ اٹیک یا فالج کے حملے سے موت کے امکانات میں 70% اضافے کی نشاندہی ہوتی ہے. اگر دل اور خون کی شریان کے عارضے کی تشخیص شروع میں ہی ہو جائے تو ادویات کے استعمال اور مضر صحت عادات کو تبدیل کر کے اموات کی شرح میں کمی کی جا سکتی ہے. آپ کو ہائی بلڈ پریشر، سگریٹ نوشی یا ہائی کولیسٹرول جیسے اس سے منسلک خطرات کو جان کر ان کا فوراً علاج کرنے کی ضرورت ہے. کئی ماہرین امراض قلب عموماً بلڈ پریشر دونوں بازوؤں میں چیک کرتے ہیں، لیکن معمول کے چیک اپ میں ایسا بہت کم کیا جاتا ہے. اس اسٹڈی سے پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر کی ڈبل ریڈنگ سے کسی ایسے مریض کی شریانوں کے بگاڑ کا پتہ بھی چل سکتا ہے جو دیکھنے میں صحت مند ہو. تحقیق کے مطابق بلڈ پریشر کی مقدار سے زیادہ دونوں بازوؤں میں اس کا فرق اہم ہے. اس میں صرف 1 منٹ لگتا ہے اور آپ کو ایک ایسی چیز کا علم ہو سکتا ہے جو اکثر مریض میں شریانوں کے بگاڑ کا بتاتی ہے. یہ تحقیق برٹش میڈیکل جرنل لینسٹ میں شائع ہوئی ہے. کیرل پیئرسن کے ساتھ عائشہ خالد، اردو VOA.
پاکستان میں تو اس وقت ہر طرف قومی کرکٹ ٹیم کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور امریکہ میں جہاں امریکن فٹ بال مقبول ترین کھیل ہے، لوگ اب بھی اتوار کو کھیلے گئے سپر بول کی باتیں ہی کر رہے ہیں۔ سپر بول جو امریکن فٹ بال کا میچ ہوتا ہے، امریکہ میں سال کا سب سے بڑا سپورٹنگ ایونٹ سمجھا جاتا ہے، جسے لوگ ریسٹورنٹس اور گھروں میں مل کر بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر کھانے کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں پیزا اکثر شامل ہوتا ہے۔ اور رضا نقوی بتا رہے ہیں کہ اس سال پیزا فار پیٹریٹس نامی ایک تنظیم نے یہ روایت افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں تک بھی پہنچائی۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں ایک ریسٹورنٹ ہے جو 1943 میں قائم ہوا اور آج 70 سال بعد اس ریسٹورنٹ میں ایک روایت زندہ رکھی جا رہی ہے۔ پیزیریا اونو سے شکاگو کا مشہور ڈیپ ڈش پیزا شروع ہوا تھا۔ اس کو خاص بنانے کا طریقہ اسی کچن میں شروع ہوا۔ اونو ریسٹورنٹ کی جنرل مینیجر اپریل میکریون کا کہنا ہے کہ ان کے خاص موٹی تہ والے پیزے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ان کی مقبولیت بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ امریکہ بھر میں اس کی شاخیں قائم ہو چکی ہیں اور کئی دیگر ملکوں میں بھی۔ لیکن لوگوں کو خود شکاگو تک آنا نہ پڑے، اس کے لیے کیا یہ پیزا دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچایا جا سکتا ہے؟ یہی سوال امریکی ایئر فورس کے ماسٹر سارجنٹ مارک ایونز کے بیٹے کینٹ نے پوچھا جب عراق میں ہونے والی جنگ اپنے عروج پہ تھی۔ ایک دن ہم شکاگو کا پیزا کھا رہے تھے اور ٹی وی پر ہمیں عراق جنگ کی خبریں نظر آئیں۔ میرے بیٹے نے پوچھا، کیا جنگ کے میدان میں ایسا پیزا ملتا ہے؟ مارک ایونز کا جواب تھا نہیں۔ تو اس نے پوچھا، کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ دنیا میں کچھ بھی ممکن ہے۔ اس کے بعد ہمیں آئیڈیا ملا اور وہ آئیڈیا بنا پیزا فار پیٹریٹس، ایک غیر منافع بخش تنظیم جو افغانستان اور عراق جیسے جنگی میدانوں میں امریکی فوجیوں تک پیزا پہنچاتی ہے۔ 2008 سے اس تنظیم نے تقریباً 70,000 شکاگو پیزے امریکی فوجیوں تک پہنچائے ہیں۔ اس تنظیم کے لیے رقوم جمع کرنے کے لیے ایونز دونوں بڑی کمپنیز اور عام لوگوں سے عطیات جمع کرتے رہے ہیں۔ ایک خاتون ہے جو سال میں 2 مرتبہ $7 کا چیک بھیجتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اتنا ہی دے سکتی ہیں۔ امریکی شہری ایسے پروجیکٹس کی حمایت کرتے ہیں۔ اس سال ایونز نے پہلے سے کہیں زیادہ پیزاز امریکی فوجیوں کو بھجوائے۔ اس اتوار کو کھیلے جانے والے امریکن فٹ بال کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ کے فائنل کے لیے جو سپر بال کہلاتا ہے۔ اس سال سپر بول کے لیے ہم نے 10,000 پیزاز بھیجے۔ پیزا اور امریکن فٹ بال ایک دوسرے سے جانے جاتے ہیں۔ پیزاز فار پیٹریٹس کی مدد سے اس سال سپر بول کے لیے افغانستان میں موجود امریکی فوجیوں کو امریکہ کا ایک ذائقہ چکھنے کو ملا۔ کیٹ فاربرو کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA۔ کوئی اچھی خبر؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے بارے میں اچھی خبریں بھی دیکھنے کو ملیں تو پھر تھام لیجئے اپنا کیمرہ۔ ان کے مطابق مسلمان کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ اب صرف ہم آپ کے پاس خبریں لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ آپ بھی ہم تک خبریں لے کر آئیں گے اور ہم انہیں دنیا تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ کو معاشرے میں کہیں کوئی خوشگوار تبدیلی نظر آئی ہے، یا کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے، یا آس پاس کے ماحول میں بہتری لانے کے لیے کچھ کیا ہے، تو اس کی مختصر سی ویڈیو بنا کر ہمیں بھیج دیجیے۔ ہم بہترین ویڈیوز کو خبروں سے آگے میں نشر کریں گے۔ پوری دنیا اس پر اور مطابقت کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہماری ویب سائٹ community.urduvoa.com پر آئیے، اپنی ویڈیو اپلوڈ کیجیے اور دنیا کو بتائیے کہ پاکستان سے اچھی خبر کیا ہے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کی کوئی اچھی خبر؟ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہمارا فیس بک یوزر نیم ہے VOA اردو۔ اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ ان کر سکتے ہیں، جہاں آپ امریکی اخبارات میں شائع ہونے والے ادارے اور تبصرے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ زندگی کے بہت سے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین بھی آپ کو ہماری اسی ویب سائٹ پر ملیں گے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔